کو اسی قابل سمجھا جاتا ہے. اس عوام کو پتہ نہیں تھا کہ ڈرون حملے نہیں رک رہے. پتہ ہے ان کو ایسے ہی بس اب کیا کہوں. کیا وہ عافیہ صدیقی آ رہی ہے PK-701 پہ کر سو واپس. سر جی یہ سارا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. میں نے تو ہاتھ کم رکھا کیونکہ ابھی میں کہوں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قوم کو نہیں پتا یا 322 ملین جو ملے ہیں فنڈ انہوں نے ریلیز کیے ہیں وہ تو ہم نے پہلے یوٹیلائز کیے ہوئے ہیں, اور 1.6 بلین جو انہوں نے دیے ہیں وہ کیری لوگر بل کے رکے ہوئے ہیں, 2014 سے شروع ہوں گے, اور 300 400 ملین سالانہ کے طور پر یہ آپ کو ہدیہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے. اس قوم نے کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کو فرنٹ پیج پہ خبر مل رہی ہے کہ زعفرانی پلاؤ اور کدو کا سوپ اور آپ بھلا کرے دال ہمارا کیا ہوا ہے, دال کی پتہ نہیں کس کی صورت حال ہے. آپ مجھے بتائیں, مجھے تو شک ہے کہ یہ نومبر میں شمالی وزیرستان جائیں گے آپریشن کے لیے, اور نواز شریف صاحب نے بہت ظلم کیا ہے. میں ظلم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب جوائنٹ چیف آف سٹاف کا پوسٹ خالی ہو چکی تھی, جب آرمی چیف نے اپنا کہہ دیا کہ میں اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, یو مسٹ ہیو ٹو اناؤنس دیز ریسپیکٹیبل پوسٹ, ریسپیکٹیبل دی ٹاپ امپورٹنٹ پوسٹ آف دی پاکستان آرم فورسز. اور امریکہ جانے سے پہلے آپ میں کیا رکاوٹ تھی؟ جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اب پاکستان کو آپ کس طرف لے کے جائیں گے مجھے بتائیں, مجھے بتائیں آپ کس طرف لے کے جائیں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ آئیں گے یہاں کپڑے تبدیل کرنے, سوانا لیں گے, سٹیم لیں گے, بات لیں گے, پھر آپ لندن چلے جائیں گے. ہم ڈینگی میں مر رہے ہیں پنڈی میں, جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں گلیوں میں, آپ پھر آئیں گے نہائیں گے, پھر آپ سری لنکا چلے جائیں گے, پھر آئیں گے, پھر نہائیں گے, پھر آپ بینکاک چلے جائیں. ہم تو آپ کا سرپرائز وزٹ ہے. اس ملک کو ایسا پرائم منسٹر نصیب ہوا ہے جو پاکستان وزٹ پہ آتے ہیں, اینڈ دی ہول ریزلٹ ول بی بگ زیرو, کیونکہ آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ کلیئر ہی نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سوائے کہ اس بات کے کہ آپ نے کہا کہ اسٹریٹجیکل ڈائلاگ شروع ہو گئے, آپ بالکل ٹھیک ہیں. انڈیا میں فرسٹ ٹائم الیکشن پاکستان سے نفرت پر لڑے جا رہے ہیں. آج وہ رائزنگ انڈیا کا سلوگن نہیں ہے وہاں, آج اینٹی پاکستان کا سلوگن ہے. اور قوم کی صورت حال یہ ہے کہ قوم کو کچھ آپ بتا ہی نہیں رہے. آپ مجھے بتائیں مذاکرات کا آپ نے اتنا ڈھنڈورا پوٹا, کیا ہوا ہے اس مذاکرات کا؟ مجھے بتائیں یہ قوم کے سامنے. مجھے الگ اس لیے رکھا کہ شیخ رشید ٹی وی پہ جا کے بک بک کرے گا. ہائی آفیشیل میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شیخ رشید کو علیحدہ رکھو, اعجاز الحق کو ساتھ رکھ دو, کہیں وہ اکیلا ہی ہمیں نہ پڑ جائے. کیا اب مذاکرات میں کسی نے رابطہ کیا ہے جی؟ میں ان آنے والے 3 مہینوں کو مبشر لقمان صاحب خوفناک مہینے دیکھ رہا ہوں. فروری تک یہ خوفناک مہینے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی اونٹ ہی نہیں بیٹھ رہا سیدھا. ایک فل ٹائم اس ملک میں فنانس منسٹر کی ضرورت ہے, منشی سے فراغت حاصل کی جائے. ایک فل ٹائم فنانس منسٹر کی ضرورت ہے, ایک فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہے, ایک فل ٹائم ڈیفنس منسٹر کی ضرورت ہے. اگر یہ یہاں پہ فارن منسٹر ہوتا تو جان کیری کے دفتر پہ چل کے پرائم منسٹر کو نہ جانا پڑتا. پرائم منسٹر کو, جان کیری کو چل کے پرائم منسٹر کے پاس آنا چاہیے تھا. اگر یہاں فل ٹائم فارن منسٹر ہوتا وہ چل کے جان کیری کے پاس چلا جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی خبریت ہے, آپ یقین جانیں کہ جس وقت میں جلدی سونے والا آدمی ہوں, میں نے کہا شاید کوئی ایکسکلوسیو خبر ہو, سب چینلوں کے مورال بتا رہے تھے کہ بھائی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارانے میں, بھائی اسی پہ قوم خوش رہے, زعفرانی پلاؤ اور قیمہ اور دال. ہاں جی, کھاؤ دال جڑی نبے نال, یہی آپ کا مقدر ہے. اور ہمیں آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, 3 دن اب برطانیہ کے پیچھے لگائے رکھیں گے, پھر اس کے بعد ادھر لگائے. یار ہمارا مسئلہ اندر سے ہے, ہمارے اندر سویئر کرائسس ہیں. بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے, اتنی مہنگی ہو رہی ہے مبشر لقمان صاحب, یہ 85-87% سے جو ریونیو کلیکشن ہو رہی تھی وہ 70-71% پہ چلی گئی ہے. 10% بجلی چوری بڑھ گئی ہے ملک میں, اور اس کا کتنے 100 ارب روپے ہے.
ایک وہ گردشی قرضہ کیا ہے، وہ قرضہ ہے، وہ قرضہ جو ہے جو ہماری جان پہ یہاں تک پھنسا ہوا ہے، ہماری جان کو ٹھوسے ہوئے ہے، وہ پھر تیار ہے 32 پیسے پھر بڑھائے ہیں۔ اور ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے کہ آج میں نے کمشنر کو فون کیا کہ باز آ جاؤ، ملک شہر میں ڈینگی سے جنازے اٹھ رہے ہیں، آپ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں جی، مطلب کی اس محلے کو ادھر سے کاٹ دو، اس محلے کو ادھر سے کاٹ دو، اس کو ادھر سے لگا دو، وہ بلدیاتی جدھر انتخاب مرضی کی سے لگا تیاری دو۔ ہو رہی ہے نا جی، انہوں نے اسی طرح تو دھاندلی کرنی ہے، ہاں اور جی، کیسا کرنی ہے؟ اور کرائے کے گھروں میں بیٹھ کے نقشہ بندیاں اور ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی میں نے کمشنر صاحب کو کہا کہ مت ظلم کرو، کافی ہو گئی، آگے 3 حلقوں کے نتائج آئے ہیں۔ کراچی میں جس دن پنجاب میں نتیجہ آ گیا 123 کا، 125 کا، 122 کا، یہ پھر حالات یہ نہیں رہیں گے۔ شیخ اور یہ صاحب تو مجھے عمران خان نے 4 کا دیا، میں سوری میں عمران پہ میں آتا تو ہوں۔ 50 حلقوں کو کہتا ہوں انگوٹھے چیک کیے جائیں۔ 50 کیا، میں آپ کو بتاؤں کم از کم 150 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ ہم نے تو کئی اتنی لمبی لمبی ویڈیو فوٹیجز بھی دکھائی ہیں، بٹ اینی وے 2 سوالات میں ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت دیکھیں، آٹے کی، بجلی کی، پیٹرول کی، گیس کی کمی اور اس کی مہنگائی، یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 15,000 سے 20,000 روپے تنخواہ لینے والا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں یا تو تم اپنی عزتوں کے سودے کرو خدا نخواستہ، یا تم چوریاں اور ڈاکے ڈالو، کیونکہ 15,000 میں تو چنے کی دال بھی نہیں 3 وقت کھا سکتا انسان۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے میاں صاحبان دونوں نے بار بار کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لے کے آئیں گے، اور شہباز شریف نے تو یہاں تک تقریر میں کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ختم ہوئی تو میرا نام بدل دیں۔ پتہ نہیں، یہ نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ میرا نام کیا رکھیں، کریم الدین بلگرامی رکھیں، محمد عبد الجبار رکھ دیں، کیا رکھیں، لیکن اور پھر کبھی انہوں نے کہا زرداری کو بالوں سے پکڑ کے ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، کشکول توڑنے کے دعوے کیے گئے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فیکٹ یہ ہے شیخ صاحب، آپ بھی لنڈن جانتے ہیں، آپ کی بھی بڑے وہاں پہ فینز ہیں، ایلفرڈ میں کتنی نئی بلڈنگز جو ہیں وہ میاں برادران نے خرید لی ہیں، اور کتنی منزلہ بلڈنگز ہیں۔ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی، اور یہ 15,000 روپے والا یہ کیا کرے، خودکشی کر لے اب؟ مبشر لقمان صاحب، میں آپ کو کریکٹ کروں پہلے معذرت کے ساتھ، جی 15,000 تو 1-2% لیتے ہوں گے، یہ بہت بڑی تنخواہ بتا رہے ہیں۔ میں نے چیلنج کیا ہے اس ٹی وی پہ کہ 4200 روپیہ ریڈیو پاکستان میں عارضی ملازمین کی تنخواہ ہے، اگر پرویز رشید اس کو غلط ثابت کر دے، میں صبح جا کے قومی اسمبلی، ویسے ہی میں تنگ ہوں اس سے اسپیکروں میں صبح جا کے چھوڑ دوں گا ایسے سب۔ 4200 روپیہ تنخواہ ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ریڈیو پاکستان میں، پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ایک سڑک ہے دونوں کے درمیان۔ 15,000 روپیہ کیا بات کر رہے ہیں؟ عمومی طور پر 7 سے 10,000 روپیہ تنخواہ ہے۔ 15,000 روپیہ کس کی تنخواہ ہے جی؟ 15,000 روپیہ تو بڑی عیاشی والی تنخواہ ہے۔ اور اس ملک میں جتنا کرائم ہو رہا ہے، جتنے مسئلے ہو رہے ہیں، یہ ملک ریو ڈی جنرو اور سیم پالو اور بینکاک اور ہوچی من سٹی بنتا جا رہا ہے۔ اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے ایک وہ لوگ ہیں جن کو دولت کا کوئی حساب نہیں، ڈالر 125 کا بھی ہوگا تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ صرف لندن کے کھیل رہے ہیں، کیا آپ کو دبئی کے 2 ٹاور نہیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اسپین نہیں نظر آ رہا؟ سعودیہ نہیں نظر آ رہا؟ اور یہ سعودیہ ایک جو ڈیفرنٹ سٹینڈ لے رہا ہے اس دنوں امریکہ کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں ایک ڈیفرنٹ سیاست بدل رہی ہے۔ یہاں ہلچل ہے ان 3-4 مہینوں میں، جو میں نے آپ کو فروری تک کی ڈیٹ دی ہے، اس ملک میں ہلچل ہونے جا رہی ہے، لیکن شیخ کیونکہ صاحب فائنینشلی تو ٹوٹلی لاس۔ مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو میں قطع کلامی کر رہا ہوں، کہ اصل میں گیپ کے بعد آیا ہوں اور کئی چیزوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں ایک حساب لگا رہا تھا ابھی، اور میری پوری ریسرچ ٹیم حساب لگا رہی تھی، پوری دنیا کے ڈیموکریٹک ورلڈ کے جتنے صدر یا وزیر اعظم ہیں، میاں نواز شریف ان میں سب سے زیادہ امیر آدمی ہیں۔ پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ورلڈ میں جتنے بھی گھر ہیں، ان میں سب سے بڑا گھر جو ہے ذاتی، وہ میاں نواز شریف کا ہے، اور بھیک ہم مانگنے کہاں جا رہے ہیں؟ تو دولت کس کی باہر سے آنی چاہیے یہاں پہ؟ آپ کی، میری، کس کی؟ مبشر صاحب، میں منسٹر انویسٹمنٹ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور جو وجہ لڑائی بنی اسحاق خان کی، جب انہوں نے میری جگہ پہ اسحاق ڈار صاحب کو لائے، وہ منشی ڈار کو، اور اس ہاں جی منشی ڈار کو،
جب منشی صاحب کو لائے تو اسحاق خان نے اسے کہا کہ شیخ رشید نے کوئی کارخانہ نہیں لانا، نے کوئی لون نہیں دینا، کوئی دینا نہیں ہے، تم نے کم از کم کام کو سمجھتا ہے، تم نے اسے کیوں چینج کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی انٹرنیشنلی ساری دنیا میں کانفرنسز انویسٹمنٹ کی میں نے کی، اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. آج ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ایک جعلی دواخانہ کھولا ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کا، یہ منشا نے اور ککیل ڈیڈی ٹائپ اور داؤد چاؤد نے فراڈ خانہ کھولا ہوا ہے منی لانڈرنگ کا. بابا پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لائے گا؟ آپ لے نواز شریف حلف پہ کہے کہ میری جتنی دولت ہے، آصف زرداری حلف پہ کہے، اسفند یار حلف پہ کہے کہ میری جتنی دولت ہے میں باہر سے لا رہا ہوں، آپ دیکھیں اس ملک کا رنگ ہی بدل جائے. اور جتنی سوئٹزرلینڈ میں آپ اقوام متحدہ میں جائیں، یونائٹڈ نیشن میں جائیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ. کیا فائدہ ہے ایسے نیب کا؟ مجھے بتائیں اس قوم کا مذاق اور پیسے ضائع ہوں گے؟ کیا وہ حدود، کیا وہ حدیبیہ مل کا کیس کرے گا؟ اتفاق فاؤنڈری کا کیس کرے گا؟ وہ سرے محل کا کیس کرے گا؟ یہ ملے ہوئے ہیں جناب، یہ ملے ہوئے ہیں. میں خدا کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرے گی. بیٹے نے آ کے پھلجھڑیاں چڑھائی ہیں بلاول نے، میں بچہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. جس کا باپ یہ کہتا ہے کہ بڑھاؤ نواز شریف قدم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ نعرہ جو مسلم لیگی لگایا کرتا تھا، یعنی فرنچائز ہی بیچ دی ہے جیسے وہ کوئی فارن کا فاسٹ فوڈ ہوتا ہے. اس نے کہا لے جاؤ پیپلز پارٹی جہیز، میں جا رہا ہوں دبئی، آؤں گا کئی اینڈز پہ. دیکھیں پاکستان کی موسٹلی سیاست دبئی اور لندن میں شفٹ ہو چکی ہے. سعودی عربیہ بھی ہر پارٹی کا ہے جی، سعودی عربیہ بھی ہے فزیکلی سعودی عربیہ بھی ہے. لیکن دیکھیں سعودی عربیہ کی بات تو دیکھیں، انہوں نے انوائے بھیجے ہیں 4 ملکوں نے کہ مشرف کو بھیج دو. سعودی عربیہ بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ٹرکی بھی شامل ہے، UAE بھی ہے. سو یہاں وہ عدالتوں کے رکڑے میں آ چکے ہیں، وہ نہیں جا سکتے یقیناً جب تک عدالتیں انہیں فری نہ کریں. یہ کریں گی فری؟ کیا کیس کیا ہے؟ فری کریں گی یہ؟ مجھے نہیں ورنہ بہت سارے لوگ پھنسیں گے. یہ بات کی بات ہے، ایک عدالتوں کا مسئلہ، میں اس پہ زیادہ نہیں جانتا، فیصلہ عدالتوں کے پاس ہے. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خاندان اپنی ذات کا خاندان ہے. آپ دیکھیں گے ان کے وزیر بھی ان سے انقریب نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. کافی دبے الفاظ میں شکایتیں بھی کر رہے ہیں، بہت دبے الفاظ میں ہم سے آ کے شکایتیں کرتے ہیں. ضرور کرتے ہوں گے جی، ضرور کرتے ہوں گے. جب میں اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو سب کی نظریں ایک چمک ہے ان کی آنکھوں میں. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تک اس اسمبلی کی کارروائی غیر آئینی ہے. میں نے چیخ کر کہا کمیٹیاں بنی ہیں، 30 دن کے اندر کمیٹیوں بننے کے بعد کمیٹیوں کے چیئرمین بننے ضروری ہیں. کوئی چیئرمین نہیں بنایا کمیٹیوں کے، کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. نہ اپوزیشن بول رہی ہے نہ گورنمنٹ بول رہی ہے. بھائی جان آپ کا الیکشن بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ عوام کا نہیں، فخر الدین ابراہیم کا مینڈیٹ ہے جن کو کچھ عدالتوں نے مینڈیٹ دے دیا. یعنی آرٹیکل میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں یہ IMF کا مینڈیٹ ہے. اوکے، یہ IMF کا مینڈیٹ ہے. فخر الدین بیچارے نے کیا، اسے تو میں نے پہلے کہا تھا اس ملک میں دیکھیں سرتاج عزیز صاحب ناراض نہ ہو، فائل اٹھا کے گئے ہوئے ہیں ساتھ. اس گول گپے والے سے تو 1,00,000 درجے بہتر تھا. غوث علی شاہ 1 کروڑ درجے بہتر تھا. گول گپے نہیں شیخ صاحب، دہی بلے. مجھے آپ بتائیں، دہی بلے، دہی بلے والا گول گپ ہے جی. یعنی وہ ایسا صدر دیا ہے کہ جو ایمبیسیوں کو بلا کے ویزے کی ریکویسٹ کرتا ہے. ایک ایسا صدر دیا ہے جو ایمبیسیوں کو کہتا ہے کہ جناب علی مجھے دعوت پہ بلاؤ. یعنی ایمبیسیاں بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھتی اس ملک کا صدر ہے کہ اس کو دعوت پہ بلائیں. یعنی کس قدر افسوس کا مقام ہے. ہو سکتا ہے یہ سوچتی ہو نا کہ یہ ایک طرف ہم اس کو بلائیں، دوسری طرف یہ کیٹرنگ کے ٹھیکے مانگ لیں ہم سے کوئی، پھر کیا کریں. ہمیں وہ نہیں. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آتا ہوں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد. ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک.